ایک روز میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک مانگتی بغل میں بچہ دبائے آ گئی اور صدا لگائی، باؤجی دے دے، اللہ دے نہ دے، رب تیری آس امید پوری کریے۔ میں نے 50 کا نوٹ دیا اور وہ خوشی سے دعا دیتی ایک طرف چل دی۔ چند ثانیے بعد درجن بھر عورتوں اور بچوں نے گاڑی پر یلغار کر دی۔ سب کی سب ہاتھ پھیلائے دعائیں دیتی، پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے سب کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا، سب خوشی سے سرشار لوٹ گئیں۔ یہ سب معاملہ 1 منٹ کے اندر اندر ہوا۔ اشارہ کھلا اور میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میری بیوی نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جانتے ہیں، جب آپ نے پہلی منگتی کو پیسے دیے تھے تب ہی مجھے معلوم تھا کہ اب یہ دوسروں کو بھی بتائیں گی، اور دیکھ لیں میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ یہ مانگنے والے ہوتے ہی ایسے ہیں، کم ظرف۔ بیگم بڑبڑا رہی تھیں کہ گاڑی والوں کے پاس قارون کا خزانہ ہوتا ہے، جو سب کے سب نے دھاوا بول دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلی والی کو 1 روپیہ نہ دیتے، نہ اس کو دیتے، نہ وہ باقیوں کو جا کر بتاتی، اور نہ ہی ہماری گاڑی کے گرد اتنا رش لگتا۔ بیوی کی ساری باتیں ٹھیک تھی۔ لوگ اشارے پر کھڑے پہلے فقیر کو صرف اس لیے خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں کہ یہ دوسرے فقیروں کو بتائے گا اور ہمارے گرد رش لگ جائے گا۔ میری بیگم نے ایک عام فہم بات کی تھی جو ہر طرح سے درست تھی، پر میں گاڑی چلا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بیگم نے بن بادل برسات کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ بیگم، آج چند ٹکوں کی خیرات نے مجھے ایک دائمی گر سکھا دیا ہے۔ بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا کہ ان گداگر فقیر عورتوں نے مجھے اتفاق، دریا دلی، سخاوت اور توکل کے معنی سے آشنا کر دیا ہے۔ بیگم نے حیرانی سے میری طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ روزمرہ زندگی میں اگر ہمیں کہیں سے کوئی سہولت مل جائے تو ہم اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بالکل نہیں بتاتے، اس سے اکیلا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ ہمارا کام بھی بگاڑ دے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دینے والی تو ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ میرا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سب ہمارے نفس کی چالاکی ہے۔ نفس ہمیں اکساتا ہے کہ چپ کر کے فائدہ حاصل کرو، کسی دوسرے کو مت بتاؤ، اور ہم نفس کی باتوں میں آ کر اکیلے ہی ملنے والی سہولت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان فقیروں کا نفس مطمئن ہے، میرے نفس کی طرح غیر مطمئن نہیں ہے۔ بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ میرے بچے حیرانی سے میری باتیں سن رہے تھے۔ اس دن وہ منگتی فقیر نے مجھے خوشی کا یہ انمول راز چند روپوں میں سکھا گئی۔ میں نے اس منگتی سے اتفاق، کشادہ دلی اور توکل سیکھا۔ وہ منگتی نہیں تھی، منگتی کے روپ میں اللہ کی پیغام رسا تھی، جو مجھے ایک اچھی بات سکھانے آئی تھی۔ میری بیوی بولی کہ آپ دن رات آنکھیں پھوڑتے ہیں، ورق کالے کرتے ہیں، تب جا کر پیسے ملتے ہیں، تو کیا اس طرح روپے لٹانا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا، جو بھی سائل آئے اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیا کر۔ میں نے پوچھا کہ بابا جی، اپنی محنت کی کمائی سے کیوں دوں؟ تو بابا جی نے کہا کہ تو نے کون سا پلے سے دینا ہے، اللہ نے تجھے دیا تو اس میں سے آگے دے دیا کر، دتے وچوں دینا۔ میری بیوی کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، مگر چہرے سے آیا تھا کہ دتے وچوں دینا والی بات پر متفق ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے کوئی فائدہ ہو تو میں دوسروں کو ضرور بتاتا ہوں۔ میرا نفس مجھے ہر بار روکتا ہے اور ہر بار مجھے اپنے نفس کو ایک جملہ بول کر چپ کروا دیتا ہوں کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔